بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے محمد رسول اللہ ضلالت یعنی پرستش سے ہدایت نہیں دیتے۔ دنیا میں اس وقت 4200 کے قریب مذاہب ہیں کہ جن کے پیروکار کسی نہ کسی پرستش میں لگے ہوئے ہیں کہ جس کا حکم ان کے خالق، مالک، رازق، رب اور حکمراں اللہ نے انہیں اپنی کتاب میں ہرگز نہیں دیا۔ چنانچہ جب ان مذاہب کے پرستش گزاروں سے یہ کہا جائے کہ اپنی خود ساختہ پرستش چھوڑ دو کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کی پرستش نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ چنانچہ ان پرستش گزاروں کے باپ دادا کو بے عقل، بے ہدایت قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 170 میں فرمایا، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کا اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ اور اب یہ سوال کہ ان پرستش گزاروں کے باپ دادا بے عقل، بے ہدایت کیسے بنے؟ تو اس کا جواب ہے، انسانوں سے پرستش کرانے والی ان کتابوں کے اتباع سے جو اللہ نے انہیں درس حاصل کرنے کے لیے ہرگز نہیں دیں۔ سورہ سابا کی آیات 43 اور 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، سوائے ایک مرد کے جو چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے ان سے جن کی عبادت یعنی پرستش تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو گڑا ہوا جھوٹ ہے۔ اور کافروں نے حق کے بارے کہا جب وہ ان کے پاس آیا، یہ تو نہیں مگر واضح سحر کے، اور ہم نے نہیں دیں انہیں وہ کتابیں جن سے درس دیتے ہیں۔ مسلم دنیا میں پرستش کی بنیاد پر قائم پرائیویٹ مدارس میں پڑھائی جانے والی کتابیں اگر اللہ نے نہیں دیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوں گی، لیکن اللہ نے تو ان کے متعلق بھی سورہ نمل کی آیات 80 اور 81 میں فرمایا ہے کہ وہ ضلالت یعنی پرستش سے ہدایت دینے والے نہیں۔ بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو کہ جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں، اور تم اندھوں کو ضلالت سے ہدایت دینے والے بھی نہیں، اور یہ کہ تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور پھر مسلمان ہو جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ضلالت یعنی پرستش سے ہدایت نہیں دی تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں ان لوگوں کے ظلم بارے
جنہوں نے پچھلی 12 صدیوں میں اللہ کا ڈر خوف رکھے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گمراہ کن کتابیں لکھیں اور مسلمانوں کو نماز کے ذریعے اللہ کی پرستش پر لگا دیا، اور یوں آج ہمارے ذہنوں میں محمد رسول اللہ کی شخصیت کا جو تصور بنتا ہے وہ کسی پرستش گزار، ملا، پیر، مفتی، ذاکر اور امام جیسا ہوتا ہے، نہ کہ ہدایت یافتہ محمد رسول اللہ جیسا جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان کے لیے رول ماڈل بنایا ہے۔ اس پر کیا کہا جائے سوائے اس کے خوف خدائے پاک دلوں سے نکل گیا، آنکھوں سے شرم سرور کون و مکاں گئی۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد گمراہ مذہبی پیشواؤں کے چنگل میں جکڑے انسانوں کو ان سے چھڑا کر نور ہدایت میں لانا تھا۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کر نور ہدایت میں لانے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیات 1 تا 3 میں فرمایا، الف لام را، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ لوگوں کو ان کے رب کی اجازت سے ظلمات یعنی گمراہیوں سے نور کی طرف نکالو، یعنی عزت والے حمد والے رب کے راستے کی طرف۔ وہ اللہ ہے جس کا ہے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور برباد ہوں گے کفار ایک شدید عذاب سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت کی بجائے دنیاوی زندگی پیاری ہے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ جاتے ہیں۔ یہ لوگ پرلے درجے کی گمراہی یعنی پرستش میں ہیں۔ یہ پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے کون لوگ ہیں جو پھر اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں؟ یہ وہ گمراہ علماء و مشائخ ہیں جن کے بارے قرآن نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، سورہ توبہ آیت 34۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سے علماء و مشائخ لوگوں کا مال باطل طریق سے کھا جاتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی وہ رقم جس سے انسان نے انفاق فی سبیل اللہ کرنا تھی اس سے باطل پرست علماء و مشائخ کو دے کر ضائع کر دیا۔ کئی لوگ چاہتے ہیں کہ گمراہی یعنی ہر قسم کی پرستش چھوڑ کر نور ہدایت میں آ جائے، لیکن انہیں اپنے گمراہ ملاؤں، پیروں، مفتیوں، ذاکروں، مربیوں، ربیوں، گروؤں، پادریوں اور پنڈتوں وغیرہ کا خوف ہوتا ہے کہ ان کا جینا حرام کر دیں گے۔ چنانچہ ایسے خوف زدہ گمراہ پیروکاروں کو
پرامن جگہ کی اور رزق کی ضمانت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت 57 میں فرمایا، کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کا اتباع کریں تو اپنی ارض یعنی گھر، دکان اور آفس وغیرہ سے اٹھا لیے جائیں گے، تو کیا ہم نے انہیں جگہ نہیں دی پرامن حرم میں کہ جہاں ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں؟ یہ رزق ہمارے پاس سے ہے، لیکن ان میں سے اکثر کو اس کا علم نہیں۔ ان خوف زدہ گمراہ پیروکاروں کو ایک بار پھر تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیات 36 اور 37 میں فرمایا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں کہ اس کے سوا اوروں سے خوف زدہ ہوتا ہے، اور جو اللہ سے گمراہی پائے تو اس کے لیے پھر کوئی ہادی یعنی ہدایت دینے والا نہیں، اور جو اللہ سے ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پائے تو اس سے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ انسان اللہ سے گمراہی کیسے پاتا ہے؟ وہ ایسے کہ صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو نماز سے اور تسبیح بمانی انفاق فی سبیل اللہ کو مالا کے دانوں والی تسبیح سے خود بدل کر اللہ کی پرستش کرنا شروع کر دے۔ اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گمراہ مذاہب کے گمراہ مذہبی پیشواؤں یعنی پادریوں، پوپوں، ربیوں، پنڈتوں اور پجاریوں وغیرہ سے محفوظ رہنے کو اپنی رحمت قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت 113 میں فرمایا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ تمہیں گمراہ کر دے، اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے نفس کو۔ وہ تمہیں کسی چیز کا نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی اور تمہیں وہ علم دیا جسے تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ گمراہ مذہبی پیشوا اپنی کتابوں اور اداروں سے دستبردار ہونے والے نہیں کہ یہ ان کی کمائی اور پذیرائی کا ذریعہ ہیں۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیات 48 اور 49 میں فرمایا، اے محمد، ان سے کہو اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لاؤ جو ان دونوں کتابوں یعنی تورات اور قرآن سے زیادہ ہدایت والی ہو تو میں اس کا اتباع کروں گا اگر تم سچے ہو۔ پس اگر وہ تمہاری یہ پیشکش قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ اپنی خواہش یعنی پرستش کا ہی اتباع کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کی بجائے اپنی خواہش یعنی پرستش کا اتباع کرے۔
بے شک ظالموں کو اللہ ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ نہیں دیتا۔ میں اپنے لیکچر کا اختتام جودھ پور انڈیا کے ابو الاسرار رمزی کے ان اشعار پر کرتا ہوں، جن میں انہوں نے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گمراہ کن کتابیں لکھنے والوں کو دھوکے باز اور سازشی قرار دیا ہے۔ عالم اسلام ہے ایک گہری سازش کا شکار، جس کے باعث ہے مسلمانوں میں پھیلا انتشار۔ مصطفیٰ کے نام سے کتنا بڑا دھوکہ دیا، غیر اللہ کی کتابوں کو وہی بتلا دیا۔ جب روایت کے ذخیرہ پہ یہ امت جھک گئی، ہر سطح پہ دین و دنیا کی ترقی رک گئی۔ ہم جہاں میں خوار و محروم میں نوازش ہو گئے، کامیاب اپنی مہم میں اہل سازش ہو گئے۔ شکریہ۔